السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، 8 مارچ گزر گیا۔ میرا جسم میری مرضی یا تیرا جسم تیری مرضی والوں نے اپنا ڈرامہ کامیابی سے رچا لیا۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس مرتبہ جس شدت سے ان کی مخالفت 8 مارچ سے پہلے شروع ہو گئی تھی اور خلیل الرحمان قمر نے جو ماروی سرمت کے ساتھ کر دی تھی، اور اس کے بعد سے جس طرح پاکستان کی پڑھی لکھی باشعور خواتین نے بھی اس دھندے کے، اس غلیظ مکروہ دھندے کے خلاف مہم شروع کی ہوئی تھی، بیانات دے رہی تھیں اور بہت کھل کے سامنے آ رہی تھیں، اس کے بعد یہ مارچ ویسے ہی فیل ہو جاتا۔ کچھ منصور علی خان قسم کے جو دوغلے اور ہر طرف سے میں ان کو اس لیے اس کو یہ نہیں کوئی الزام نہیں دے رہا، کیونکہ وہ تو بیچارے نے پیسے کمانے ہیں۔ آپ اس سے پاکستان کو گالیاں نکلوا لیں، خواتین کے حق میں بات کرا لیں، خواتین کے خلاف کرا لیں، علماء کے حق میں کرا لیں، ان کے خلاف کرا لیں، ان کا تو ایجنڈا کوئی اور ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی یہ بندہ ایسا بے شرم آدمی ہے۔ یہ وہاں وہ جو 200-250 عورتیں اکٹھی ہوئی تھیں، ان میں کھڑا ہوا تھا اور 15-20 عورتوں کو حسان ہاشمی نے پوچھا کہ آپ اسے جانتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہم تو اسے نہیں جانتی۔ یہ اس بندے کی عزت ہے۔ بس یہ نا میں کون تو کون، میں خام خواہ صرف تھوڑا سا چسکا لگ گیا تو بس شروع ہو گئے۔ اچھا ناظرین کرام، میں جیسے آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو نعرہ انہوں نے لیا نا، مائی باڈی مائی چوائس، یہ رابرٹ سٹیونسن کی کتاب سے لیا تھا، جس سے پھر یہ مہم شروع ہوئی ہے۔ کچھ یہ سارا ایک ایلومناٹی ایجنڈا ہے۔ آپ نے ان کا میرا جیسا میری مرضی والوں کا وہ دیکھا ہوگا نا، جو ان کا جھنڈا ہے اس پہ وہ جو سائن بنے ہوئے ہیں نا، وہ جی والا سائن اور دوسرا، یہ ایلومناٹی کی موومنٹ ہے ساری۔ اور اس کو وہ جو پرانا بغیرت ہے حسین حقانی، وہ لیڈ کر رہا ہے، مطلب روپیے وہ اکٹھے کر کے دیتا ہے۔ آگے یہ ماروی بیچاری کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو سیالکوٹ کی ایک غریب گھرانے کی لڑکی ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی پڑھی پتہ ہے کہاں ہے؟ مدرسۃ البنات لاہور میں۔ اس بیچاری کی کیا اوقات ہے؟ یہ تو اس کو وینا ملک نے بہت خوبصورت خطاب دیا ہے، اس نے اس کو گینڈا کہا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں گینڈے کی دوسری شکل ہے۔ اگر آپ گینڈے کی کوئی مطلب زنانہ قسم ہے نا، تو وہ یہ ہے، جس طرح کی زبان یہ بولتی ہے، یہ جس طرح کی اس میں کچھ تو اس کا وہ خاندانی بیک گراؤنڈ بھی لازماً شامل ہے، لیکن زیادہ تر جو اس نوعیت کی عورتیں ہوتی ہیں نا، جو بالکل گندگی میں پڑ جاتی ہیں، وہ ایسی زبان ہی بولتی ہیں۔ اچھا، بات یہ ہے ناظرین کرام، اس مرتبہ ان کو رونق نہیں لگا سکے۔ وہاں نا یہ 250-300 عورتیں تھیں، یہ کھڑی ہوئی تھیں، اور حساب کتاب سے ہی ان کی کوریج کی جا رہی تھی، کیونکہ اب جو اتنے باشعور ہیں نا پاکستان کے نوجوان بچے بچیاں، ان کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ یہاں یہ حقوق کی کوئی بات نہیں۔ آپ مجھے بتائیں، بلوچستان میں 3 بچوں کے ساتھ ان کی ماں کو زندہ قبر میں دفن کر دیا گیا۔ ان میں سے کسی ایک نے اس پہ بات کی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، کسی نے زینب کیس پہ، کسی نے بچیوں کے ساتھ ہونے والے ریپ پہ کوئی بات کی ہے؟ یہ جس طرح کی آزادی چاہتی ہیں وہ تو ان کے پاس پہلے ہی حاصل ہے۔ اور مجھے آج وہ کسی نے بھیجا ہے کلپ، جس میں وہ خاتون کہہ رہی ہے اگر ان کا جسم کو مرضی سے آزاد کر بھی دیا جائے تو یہ اتنے گندے جسموں کی مالک ہیں کہ جو مرد ہیں وہ ان پہ تھوکیں گے بھی نہیں، ان کے اب آگے ہاتھ باندھ دیں گے۔ یہ تو ان کی جسمانی اوقات ہے، یہ جس جسم کو بنایا پھرتی ہیں کچھ۔ اس پہ خاصی لہدے ہو چکی ہے، اس لیے میں اس مسئلے میں تو نہیں پڑتا۔ مجھے اصل میں یہ بات آپ سے کہنی ہے کہ اگر میں آپ سے یہ بات کہوں کہ اس مرتبہ جو ان کا یہ ڈرامہ تھا، اس کو کلائمیکس کس نے دیا؟ یہ ہمارے وہ لال مسجد والے جو ہیں وہاں مولوی صاحب، اللہ ان کو عقل دے اور سلامتی دے اور ہدایت بھی دے، ہمیں بھی اللہ ہدایت دے۔ آپ کو کیا تکلیف تھی؟ آپ نے خام خواہ ان پہ پتھراؤ شروع کر دیا، مدرسے کے طلبہ نے پتھراؤ شروع کر دیا
جس سے بڑی خبر بن گئی. یہی تو یہ بغیرت چاہتی ہیں, یہی تو یہ مارویت کا ایجنڈا ہے کہ کوئی ایسی حرکت ہو جس پہ لوگ اشتعال میں آئیں, ایک پتھر پھینک کے جناب, اور وہاں ان سے زیادہ تعداد میں تو غیر ملکی وہاں وہ فوٹوگرافر کھڑے ہوئے تھے. آپ کو اس بات پہ حیرانی نہیں ہوتی یہ کتنا کوئی اتنا بڑا ایونٹ ہے, کوئی 9/11 ہو گیا ہے, کیا ہو گیا ہے کہ جس پہ سینکڑوں تو درجنوں کے تعداد میں غیر ملکی پریس کے نمائندے وہاں موجود ہوتے ہیں. یہ جو پاکستان کی ایجنسیاں ہیں یہ کیا صرف مطلب یہ بڑکے مارنے کے لیے باتیں کرنے کے, ان کو نظر نہیں آتا کہ ملک کی بے عزتی ہو رہی ہے. آپ دھڑا دھڑ وہاں سے جتنے لوگ آ رہے ہیں ان کے کیا ہے کہ بڑا ایونٹ ہے, کہ ایونٹ ہے چھوٹا سا, اس پہ بس مناسب تعداد میں جو ہیں ایجنسیاں ان کو اجازت دے دی جائے. آپ نے وہاں مجمع لگایا ہوتا ہے اور وہ اتنے بڑے وہ کیمرے اور ڈائریکٹ ان کی ہو رہی ہوتی ہے وہاں سے, اس کے دکھا رہے ہوتے ہیں ساری دنیا کو بڑا ظلم ہو گیا عورتوں پہ, یہ ہو گیا. اس مرتبہ اس میں رنگ میں اس کو صحیح رنگ جو ہے نا وہ لال مسجد والوں نے دیا ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے پاکستان میں کانسپریسی تھیوری پہ آپ کسی پہ بھی غور کر سکتے ہیں, آپ میری بات کا برا نہ منائیں, ہر چیز کو اس کے پس منظر میں دیکھنا چاہیے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس مرتبہ انہوں نے لال مسجد کے اندر کسی طبقے کو پہلے سے خرید لیا تھا کہ تم نے یہ ٹائمنگ ہے, اس وقت پہ تم نے اپنا کام شروع کرنا ہے. انہوں نے شروع کر دیا, انہوں نے پتھراؤ کیا, ٹھکا ٹھک تصویریں بن رہی ہیں, فلمیں بن رہی ہیں. خدا کا شکر ہے میرا کوئی عورت زخمی نہیں ہوئی. ان کی بڑی کوشش تھی کہ ایک آدھ کا ساری پھٹ جائے یا کچھ ہو جائے, لیکن اتنی قربانی دینے والی نہیں ہے یہ. ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ساتھ یہ بھی ایک ایکٹ شامل ہے ڈرامے میں. وہ تو جو بڑے اوپر بیٹھے ہیں فنکار, انہوں نے جو اسکرپٹ لکھتے ہیں نا وہ ہر ایکٹر کو اس کے حصے کا ہی کام بتاتے ہیں. اس کھیل کی خوبی یہی ہے, اس میں سب کو پورا اسکرپٹ نہیں سنایا جاتا, بس ہر ایک حصے کا کام دے کے اس کی دیہڑی لگائی اور پاسے. دیکھیے جی کچھ دنوں سے نا یہاں لال مسجد میں پھر بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے. میں بہت دکھی دل کے ساتھ جیسے مسجد اب انہوں نے اس کو مسجد زرار بنا دیا ہے. ہر شہرت یہاں پہ ہوتی ہے. آپ اتنا بڑا سانحہ یہاں گزر چکا ہے, بچیاں بچاریوں کی شہادت کا یا دوسرے معاملات پہ یا کچھ فوج کے ساتھ تصادم کا. اب آپ کیا چاہتے ہیں اور آپ کس طرح کا قبضہ, جس طرح کی ضد یہ کر رہی ہیں میرا جسم میری مرضی, اس طرح کی ضد آپ کر رہے ہیں کہ آپ کو اس کا قبضہ دے. کیوں دیا جائے بھائی, یہ حکومت کی مسجد ہے, آپ نے بنائی ہے, سرکاری مسجد ہے, حکومت کی مرضی جسے مرضی وہاں مؤذن مقرر کرے, جس کو مرضی وہاں خطیب مقرر کرے, جس کو مرضی وہاں نماز پڑھنے بھی مقرر کرے. محکمہ اوقاف ہے اس سلسلے میں. آپ کو کیا اس میں مصیبت آئی ہوئی ہے, آپ کیوں اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اس سے. اب یہ اچھا بھلا چل رہا تھا, یہ 200-250 عورتیں ذلیل ہو رہی تھیں وہاں پہ کھڑی, کوئی ان کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا. جو لوگ وہاں سے گزرتے تھے وہ ان پہ جھکتے کس رہے تھے, وہ ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے. اور پاکستان کی ہزاروں بچیاں جو ہیں وہ ٹویٹ کر رہی تھیں ان حرکتوں کے خلاف, ان گندے نعروں کے خلاف. آپ کو حیرت ہوگی وہاں پہ نعرے پتہ کیا لکھا ہوئے تھے, میرے بھائی نے میرا ریپ کیا, میرا بھائی مجھے فوش فلمیں دکھاتا ہے. اب یہ ان کے گھریلو مسائل ہیں, ان کا تعلق پتہ نہیں کس گھرانے سے ہے, کن گھروں سے ہے جہاں پہ بھائی بہن کو ریپ کرتے ہیں. استغفر اللہ. آپ سوچ سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں میں یہ نہیں کہتا ایسے واقعات نہیں ہوتے, گندگی تو شیطانیت تو دجالیت تو ہر جگہ موجود ہے, ہوتا ہوگا, لیکن یہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے زیادہ. پاکستان کے ان پڑھ جاہل ترین معاشرے میں بھی دیہاتوں میں ایسا نہیں ہوتا. اتنی بغیرتی تو لوگوں میں نہیں نہ بھی آئی. پاکستان میں زیادہ قتل عورت کے غیرت کے نام پر ہی ہوتے ہیں, اتنے بغیرت لوگ نہیں ہیں. لیکن یہ ان کو ہی ایسے بندے ٹکرتے ہیں جہاں ان کے بھائی بھی اس طرح کرتے ہیں. اور استغفر اللہ استغفر اللہ. ایک تو بینر پہ لکھا ہوا تھا میرے نانا جان نے, میں آگے بات پوری نہیں آپ سے کرتا, مجھے پڑھ کے بینر ان کے شرم آ رہی ہے. آپ کو جس کو شوق ہو وہ سوشل میڈیا پہ دیکھ لے. میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ حکومت کہاں سوئی ہوئی تھی. اس نے یہ جو انہوں نے 150 ان کی طرف پتھر پھینکے تھے اس مجمع کی طرف, یہ جن مولویوں نے اور مدرسے کے طلباء نے, ان کو
گرفتار کریں. وہ شیطان ہے, وہ کوئی طالب علم نہیں ہے, وہ شیطانیت کر رہے تھے, خام خواہ ایک انہیں اشتعال دلا رہے تھے, اور ان کی حیثیت کو نمایاں کرنے کے لیے یہ سازش کی جا رہی تھی. یہ مجھے تو لگتا ہے کہ اس مرتبہ کو بڑی سازش ہوئی ہے, اور اس پہ حکومت کو بھی سے قابو پانا چاہیے. ناظرین, آپ تک میں جو باتیں پہنچاتا ہوں وہ میرے ذاتی خیالات اور جذبات تو ہوتے ہیں, لیکن ان کے پیچھے بڑے تلخ حقائق بھی ہوتے ہیں. میرا دل قطعاً نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس پہ کوئی ویڈیو بناؤں, لیکن مجبور ہو کے مجھے جب میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ لال مسجد والوں نے خام کا پتھراؤ کر کے اس کو ہائپ دے دی ہے, اور اب وہ اس پہ بڑے پیسے کمائیں گی, بڑے انہوں نے اس پہ نوٹ چھاپنے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. ناظرین, یہ میرا آفیشیل چینل ہے, آپ سے گزارش ہے کہ سچ کے سفر میں میرا ساتھ دیں, اسے سبسکرائب کریں اور احباب میں شیئر کریں. آپ کا بہت شکریہ.